اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ٹاپکس کی طرح کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جو کچھ نئے کانسیپٹس میں، کیونکہ نئے ڈیفرنٹ مائنڈ میں کانسیپٹس آتے رہتے ہیں، اور دنیا کی اور امت کی اور اسلام کے کانسیپٹس کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا ماڈل ڈیولپ کیا جائے جو بالکل سب سے آئیڈیل ہو، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ذہن میں پوائنٹ رکھتے ہوئے یہ ماڈل ڈیولپ کرتا ہوں تاکہ سب کے لیے انشاءاللہ اس میں بہتری ہو۔ تو بیسیکلی جو ماڈلز ہیں، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے بیسیکلی ان امپلائمنٹ یا امپلائمنٹ فرام ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو، کہ امپلائمنٹ کا ڈیجیٹل اسلامک یا سسٹم میں یا ڈیجیٹل خلافہ میں انشاءاللہ ٹیکنالوجی، اللہ کے حکم سے ٹیکنالوجی کی بھی مدد سے ہم اسلام کے بیسک پرنسپلز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھنا یہ ہوگا کہ جابز کی، امپلائمنٹ کی ایلوکیشن کس طریقے سے کی جائے آئیڈیلی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح میں نے ڈسکس کیا، میجارٹی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایگریکلچر سیکٹر کو 40 to 50%، اور پھر اس کے بعد انڈسٹری کی 30 to 40% انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے 20 to 30% سروس سیکٹر بھی انشاءاللہ اس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو سیکٹرز ہیں، جابز ہیں، بزنسز ہیں، ایگریکلچرل ہے، انڈسٹریز ہیں، تو اس میں ہم نے ڈیجیٹل خلافہ میں جابز کی لوکیشن کیسے کرنی ہوگی اور پیسے کیسے آپریٹ کریں گے، فلو آف فنڈ کیسے ہوگا۔ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہوگی اور ان ٹرو سینس حکمیت ہوگی، مالک اللہ ہوگا، اور لیکن ہم امانت کے طور پہ اللہ کی جو یہ ڈیجیٹل اسلامک جو ایک ریاست ہوگی ہماری، انشاءاللہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہوگی، تو اس کے اسلامک گولز ہوں گے انشاءاللہ، اور انٹر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس یا سیکٹرز ورکنگ ایز اے ہول، تو ڈیفینیٹلی اس میں اسلامک گولز ہم اچیو کریں گے، اور ہمیں جو بھی ریسورسز ملیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہوں گے، اور ان کو ہم آنیسٹی سے ہی اس پہ امانت سمجھ کے سارا انویسٹمنٹ اور بزنس کریں گے، اور اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو بھی بزنس کا پروفٹ ہوگا وہ ہم حکومت کے فنڈ میں ٹرانسفر کریں گے، اور پھر حکومت ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ بھی ہو سکتا ہے ویکلی اور منتھلی بیسس پہ بھی جو پیمنٹ بنے گی وہ ہر ایک کو ایکولی، اگر زیادہ سارے محنت کریں گے تو سب کے فنڈ میں آ جائے گی اکاؤنٹ میں، اور اگر تھوڑی کمی بیشی ہوگی تو وہ اس حساب سے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں بیسیکلی یہ ہوگا کہ جو بزنس ہوگا، لیٹ سپوز سب سے پہلے ہم ٹیکنالوجی اور ڈیٹا، کیونکہ الحمدللہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے، تو ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کیلکولیٹ اب کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بزنس کرنے آبادی ٹوٹل کتنی ہے، اور کتنے نوجوان ہیں یا جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو روزگار چاہیے، تو گورنمنٹ سیکٹر میں کتنے ہوں گے، اور سروس سیکٹر میں کتنے ہوں گے، اور انڈسٹری میں کتنے ہوں گے، اور ایگریکلچر میں کتنے ہمیں ایسے بندے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ کس کے پاس میکسیمم کون سی ایکسپرٹیز ہیں، اور جو بندہ جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس کو وہی، یعنی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہم دیکھیں گے، اور
اس میں یہ نہیں کہ سفارشی بندے جس طرح یا میرٹ کے بغیر، جو میرٹ کے ہیں اور صحیح جو جہاں بیسٹ فٹ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اپنے ایک دفعہ جب ہمیں کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ سے ڈیٹا بیس سے پتہ چل جائے گا تو ہم ایکولی ہر ایک کو جابز آفر کر دیں گے، اور دن رات جو بھی محنت کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس حساب سے ڈیلی بیسس پہ بھی پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جب سارے مل کے کام کریں گے تو اوورآل اللہ کی نور اور برکتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اس میں سب کو فائدہ ہوگا. تو اس میں بزنس مین جو ہے بیسیکلی وہ بزنس کرے گا، اور اس طرح انڈسٹری جو ہوں گی بڑی ساری آرگنائزیشنز یہ نیشنلائز ہو کے ڈیجیٹل خلافہ کے انڈر آ جائیں گی، اور اللہ کی ان کا مالک ہوگا انشاءاللہ، اور استعمال ہم لوگ کریں گے ایز اے امانت انشاءاللہ. اور اس میں جتنا، کیونکہ ہماری جتنے پروفٹس ہوں گے جو سب کچھ وہ ہم حکومت کے فنڈ میں جمع کریں گے، تو اس لیے اس پہ جتنی انویسٹمنٹ آئے گی، جتنا اس کا را مٹیریل آئے گا یا جتنی پروڈکشن پہ خرچہ آئے گا، وہ سب جس طرح ایک اونر وہ پے کرتا ہے اسی طرح حکومت وہ پے کرے گی انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اگر بزنس ہے تو دیکھیں کتنے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ایکولی سب کو پیسے برابر دے دیے جائیں گے، اور تاکہ وہ ہر بندہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے، اور وہ پیسے اس کو امانت کے طور پہ انویسٹمنٹ ملے گی حکومت کی طرف سے. اس کو آپ بزنس کے لیے فنڈ کہہ دیں یا قرض حسنہ کہہ لیں، لیکن یہ ایسا پیسہ ہوگا جو امانت کے طور پر اس کے پاس ہوگا، وہ اسے انویسٹ کرے گا، سارے اس پہ بزنس کو رن کرے گا، اور جب پروفٹ ہوگا جائز پروفٹ وہ بھی فکس رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ سب کے لیے، آئیڈیل جو ہوگا حکومت کی طرف سے. تو وہ مطلب یونیفارم اور اسٹینڈرڈائزڈ پرائسز اور سب کچھ اسی حساب سے ہوگا، آفیشلی اناؤنسڈ ہوگا، سرکاری اس کو فکس کیا جائے گا سرکاری لیول پہ انشاءاللہ. تو وہ ایک ہی دفعہ اسی طریقے سے یعنی وہ بزنس اس کو جب دیا جائے گا تو اس کی سارا اس کا را مٹیریل لینا، اس کو صرف پیسے دے دیے جائیں گے سب کو برابر، وہ پھر اس کا انویسٹ کرنا، را مٹیریل لینا، مطلب اس میں مٹیریل لینا، اگر ٹریڈ بزنس ہے تو انویسٹمنٹ کرنا، اور سارا پروسیس کر کے اس کی کاسٹ بینیفٹ سب خرچے نکال کے جو نیٹ پروفٹ ہوگا وہ حکومت کو جمع کرا دے گا انشاءاللہ. تو یہ پھر اس حساب سے حکومت کے سرکاری فنڈ میں ہی جائے گا ڈیفینیٹلی. اور اسی طریقے سے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے حکومت فنڈ مہیا کرے گی، اور ہم سارے امپلائیز کے طور پہ کام کریں گے، اور وہ پیسہ امانت ہوگا. اسی طرح بزنس میں بھی وہ پیسہ امانت ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک کسان ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو جو بھی زمین الاٹ ہوگی یا ایشو ہوگی یا رجسٹر کر دی جائے گی اس بندے کے نام پہ، تو وہ امانت کے طور پہ اس کو یوز کرے گا انشاءاللہ. اور اس میں اس کو انویسٹمنٹ ایکولی دی جا سکتی ہے، اور وہ اس پہ پروفٹ اس کو انویسٹ کرے، اور اس میں جو بھی سارے خرچے نکال کے جو پروفٹ ہو تو وہ حکومت کے خرچے میں فنڈ میں چلا جائے. اور پھر اسی فنڈ سے جو آمدن آئے گی، جتنا پروفٹ ہوگا، وہ سارے پروفٹس جب اکٹھے ہوں گے تو سب کو ایکولی ڈیلی بیسس پہ بھی سیلری دی جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے منتھلی یا ویکلی بیسس پہ بھی دی جا سکتی ہے انشاءاللہ. تو اس میں جو کسان کا بیٹا ہوگا تو وہ ماشاءاللہ کسان بھی بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو آفیشیل ہے، آفس ورک ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں، بزنس مین ہے تو وہ بزنس مین بھی بن سکتا ہے. تو سارے مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور یہ پوری ایک اسلامک بزنس آرگنائزیشن ہوگی، ایک ریاست جس میں سنت کاروبار کرنا سنت ہوگا، اور انشاءاللہ سنت کے طور پہ ہی سارے مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جتنا پروفٹ آئے گا وہ پھر ایکولی ہر ایک میں سیلری کے طور پہ ڈیلی بیسس پہ کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ.
تو یہ انشاءاللہ ایک آئیڈیل سسٹم ہوگا جس کو ابھی بھی جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو کمپیوٹرز پہ یا ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سارے کیلکولیشنز کر سکتے ہیں اور ایک ایسا نظام وضع کر سکتے ہیں جو آئیڈیلی سب کے لیے اپلیکیبل ہو انشاءاللہ. تو امید ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تو تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم.